بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ علاقہ نمبر 4 فیصل آباد شہر سے مسجد بیت الرحمان ہے۔ ہمارے تقریباً مسجد کے ارد گرد جو 150 گھر ہیں، جس میں تقریباً 318 افراد ہیں۔ ہماری مسجد میں 2 سال لگائے علماء کرام ہیں اور 14 احباب 3 چلہ لگائے ہوئے، 7 احباب چلہ والے اور 7 ماہ والے لگائے 4 احباب ہیں، 1 اندرون سال والے بھائی۔ سیرویا والے تقریباً 50 سے زیادہ ساتھی ہیں، اور ہمارے محلے مسجد کے ساتھ جو ہیں وہ 15 یوم لگائی مستورات 6 ہیں، 1 چلہ لگائی مستورات ہیں، اور 1 ملکوں میں 3 ماہ سفر کی مستورات، اور سیرویا لگی مستورات تقریباً 20 ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پہلا ہی مہینہ تھا، ابھی ہمارے علاقے میں تعلیم شروع ہوئی ہے، تو تقریباً پہلی تعلیم میں تقریباً 45 آمد رہی ہے، اور 20 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ 5 جماعت ہماری مسجد کے 5 جماعت ہیں۔ فجر کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، 3-4 منٹ کی بھی بات کے بعد پھر کل کی جو کارگزاری ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے۔ تو تقریباً 15-18 کے درمیان میں تعداد ہوتی ہے مشورے میں۔ تو جوڑیاں بنتی ہیں، تقریباً 3 صبح اثر سے عشاء بن جاتی ہیں، 5 صبح بنتی ہیں، 10 افراد صبح فجر کے بعد ہماری ترتیب بنتی ہے، تو ان سب کی بھی کارگزاری لی جاتی ہے۔ اگر کارگزاری زیادہ ہوتی پھر 2-3 ساتھیوں سے بھی لی جاتی ہے، کبھی کبھی سب سے بھی لے لی جاتی ہے، تو پھر کارگزاری کو دیکھتے ہوئے پھر جماعتیں تشکیل کر دی جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس کام کی کچھ چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پاس دکانیں ہیں، یہ سبزیوں والے اور پھلوں والی ریڑیاں ٹھیلے لگتے ہیں، ان کی ہم نے لیڈر لسٹ بنائی ہے، ہوٹلوں والے کی لیڈا سے ہے، طلباء کی لیڈا سے ہے، اور ہم نے ہر گھر والوں کی تعداد تقریباً ہم نے مسجد ساتھیوں کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں، تو ہر گھر کے ہر بھائی کا فون نمبر اور ان کا کام کا وقت اور ان کے جو ملنے کا وقت ہمارا طے شدہ ہے، پھر اس اعتبار سے ہم ترتیب بنا لیتے ہیں۔ تو جو منگل کے تقاضے آتے ہیں وہ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں، ساتھیوں سے رائے لے کر پھر ایک تقاضے کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ پھر یہ تقاضے ہماری گھروں کی ترتیب ہے وہ تو عمومی چلتی رہتی ہے، کہیں کبھی کبھی تقاضے آ جاتے ہیں، جیسے جوڑ تھا یا طلباء کی چھٹیاں آ رہی ہیں، پھر ان تقاضوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ تو تقریباً یہ ساری چیزیں مشورے میں طے کر کے پھر ساتھی اپنی اشراق پڑھ کر چلے جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ 5 جوڑیاں بن جاتی ہیں، جو جتنے بھی ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر جو کچھ ساتھی ہمارے روزانہ میں چلتے ہیں، کچھ مرکز میں ہوتے ہیں، تو باقی جو 3 جوڑیاں بنتی ہیں شام کو، وہ عصر سے عشاء تک ہیں۔ اگر کوئی ساتھی مغرب میں آتا ہے یا مغرب سے پہلے آتا ہے، عشاء کے بعد اب الحمدللہ ملاقاتیں کرتے ہیں تعلیم کے بعد، اور تعلیم کے علاوہ جو تعلیم کے بعد وقت ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے، تعلیم کے بعد ختم ہونے کے بعد، تو یہ ساری ترتیب ہماری مشورے میں آ جاتی ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے ہمارے ساتھی جو گھروں والے ہیں وہ تو گھروں میں محنت کرتے ہیں، دکانوں پہ ہوٹلوں پہ الحمدللہ محنت ہوتی ہے۔ ابھی تقاضا چلا رمضان کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہمارے بھی ساتھی ہوٹلوں پہ گئے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، ابھی جا کے ان کو جمع کریں گے تاکہ رمضان کے اندر ہوٹلوں کو بند کر دیں، وہ اللہ کے راستے میں بھی چلے جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہوٹلوں میں ملاقات ہوتی رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ وہ کچھ ایسے اسباب تھے لگے ہوئی چیزیں لگی ہوئی تھیں، تو الحمدللہ کچھ ہوٹل والوں نے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں۔ پھر وہ ہمارے پاس مسجد میں نوازی بھی بنے، انہوں نے کہا جب سے ہم وہ چیز ختم کی ہمارے کام میں برکت بھی ہوئی ہے، اور ہمارے سارے جتنے بھی ہیں، ایک ہوٹل والے تقریباً کے 12-14 وہاں پہ کام کرنے والے سب مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری مسجد کو تقریباً 2-2.5 سال ہوئے بنی شروع ہوئی ہے، تو کتنے نمازی ہمارے ایسے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، سروزہ لگے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی زندگی میں جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھی، ابھی الحمدللہ کے سروزے بھی لگ رہے ہیں، سارے روزانے کی محنت کی وجہ سے۔ تو گشت ہم بدھ کے روز کرتے ہیں، اس میں ہم ایک عمومی جماعت بن جاتی ہے، ایک طلباء کے لیے الگ سے جماعت بنتی ہے۔ ہمارے پاس طلباء کی لسٹ بنی ہوئی ہے، پھر اس کے اعتبار سے ان کے اندر نوجوانوں کو بھیجا جاتا ہے جو طلباء کے اندر محنت کرتے ہیں۔ تو بیرونی گشت تقریباً ہمارے گشت میں بھی 15 سے 18 ساتھی ہو جاتے ہیں، بیان میں 20-25 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بیرونی گشت کے لیے ہمارے 8 ساتھی جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 2 مسجدوں میں کام کیا، تو الحمدللہ ایک مسجد میں جماعت بن گئی ہے، گشت بھی ہوتا ہے، پھر ہمارے ساتھ ان کے کچھ ساتھی سروزہ بل بھی چلے جاتے ہیں، پھر ان کی بھی خیر خبر لیتے رہتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی۔ تو ابھی ہم جس بیرونی گشت کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ جو کاغذ اٹھانے والے خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی بستی ہے۔ وہاں پہ مسجد میں تقریباً 110 گھر ہے، تو وہاں پہ جب پہلے دن گئے تو وہاں پہ
सरकारी साहब थे, नमाजी कोई नहीं था, तो बच्चों के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर साथियों ने फिक्र की, पहले हम वैसे जाते रहे, उनके साथ मौलवी साहब से ताल्लुक बनाया, हमसे उनके साथ बात रखी सामने, उन्होंने इजाजत दे दी कि आप गश्त कर सकते हैं। तो हम गश्त में गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन जब गश्त गया तो तकरीबन 8-10 साथी वहाँ पे नमाज पढ़ने भी आए, बयान में भी बैठे। तो भी हमने जो इस आने से पहले गश्त किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीबन 10 साथी नमाज भी पढ़ने वाले बने और पूरा हमें गश्त करवाने वाले भी थे। अभी इंशाल्लाह जाकर कुछ जमात की शक्ल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उससे रोजा हमारे तकरीबन 2 जमातें निकल जाती हैं, इसमें एक हम दूसरे हफ्ते में जाती है, एक तीसरे हफ्ते में जाती है। तो उसमें फिर इससे पहले 2 इलाकों में हमने काम किया है, 2 देहातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जमातें बनी हुई हैं, उनमें से सरोजे की जमात भी चली जाती है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गश्त भी शुरू है। अभी हमने तीसरे गाँव देहात में काम शुरू किया हुआ है, वहाँ पे भी हमने इस दफा जो पिछली दफा गए थे तो जमात बनाई थी, तो उन्होंने फिर हमारे आने के बाद एक सरोजे की जमात अपने निकाली है, उसमें तकरीबन 9 साथी गए, 6 बिल्कुल नए तुलबा थे। इसमें ऐसा है कि अपना मूवी गश्त तो इसीलिए है ताकि हर गश्त से नकद जमात निकाली है, ये तो मुज़ाकरा आपका चलता होगा, इसको सामने रखते होंगे। और जैसे आपने फरमाया माशाल्लाह 5 जोड़ियाँ सुबह बनती हैं, 3 शाम को बनती हैं, 8 जोड़ियाँ रोजाना काम करती हैं, ऐसी है ना। जहाँ 8 जोड़ियाँ रोजाना काम करें तो वहाँ तो हर गश्त से जमातें निकल सकती हैं अल्लाह के फजल करम से। जिसकी फिक्र होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, तकाजा भी यही चलता है कि हमारे बड़े इसके फिक्र करते, तो हम भी फिक्र करते हैं, लेकिन वो गश्त तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मोहल्ले में अभी ना हमारे मस्जिद बनने के बाद ही काम शुरू हुआ है, मुतारफ नहीं था काम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अभी लोग जुड़ने लग गए, घर में तालीम शुरू हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अगले साल आपको ये भी कारोबार सुनाएंगे कि इंशाअल्लाह हर देश से हमारी जमात निकलेगी इंशाअल्लाह, नियत हम ये करते हैं। मकसद जब 8 जोड़ियाँ रोजाना काम करती होंगी तो यूँ समझिए कि 25-30 आदमियों से कम रोजाना मुलाकात हो जाती है। हफ्ते में कितनी मुलाकातें हो जाती हैं, उसमें से एक हफ्ते बाद कम से कम भी इख्तियार हो जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं। अपने साथियों को अज़्म करवाएं। जी जी इंशाल्लाह, हमें तो हर गश्त से नकद जमात निकालनी है इंशाल्लाह। वैसे अज़्म पे फिर अल्लाह की मदद भी आती है। क्या है तो गश्त की जमातें कितनी निकालते हैं आप? गश्त में एक ही जमात निकलती है, तुलबा की जमात निकलती है। आपने सुना था 18-20 आदमी गश्त में हो जाते हैं हमारे। जी वो उसमें ना एक 6-7 साथी या 8 साथी एक गश्त में चले जाते हैं, 2 साथी तुलबा में चले जाते हैं, फिर जिक्र में बैठ जाते हैं, बैठ के बाद 2-3 माह बैठ जाते हैं। बस कोशिश करनी चाहिए कि कुछ और साथी बैठ था कि 2 जमातें गश्त में चली जाए। जी इंशाल्लाह इसी नियत करते हैं। ये हमारे वहाँ पे 11 बाई का दफ्तर है, कॉलेज है, स्कूल है, ट्रांसपोर्टर की हमारी 18 ट्रांसपोर्टर हैं, इन सभी हम वक्तन मिलते रहते हैं, उनको जमा भी करते रहते हैं ताकि वहाँ पे भी हमारे ये तालीम के उनके पहले हमारे ये जो 11 बाई का दफ्तर है लगता था, पहले दूसरी मस्जिद में थे, अभी थोड़ी मस्जिद फासले में है, लेकिन अभी ये बात चल रही है कि वहाँ पे उनके अब खुद ही लगाए, वहाँ पे एक साथी हैं सरोजा लगे हुए ताकि उस दफ्तर के अंदर तालीम शुरू हो जाए। वैसे हमारे बाजार तो काफी दुकानें हैं, लेकिन अभी तालीम सिर्फ 5 जगह पे हो रही है, लेकिन ये बात चल रही है इंशाल्लाह कि कम से कम 10 जगह पे हमारी तालीम मजीद बढ़ जाए। अभी आने से पहले इस बात में मशवरा हो गया, इंशाल्लाह जाते हुए तालीम के हल्के हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जमात जब आती है फिर हमारे यहाँ तो हमें पहले से इत्तलाह हो जाती है कि जमात आ रही है, तो हम अपने मशवरे में ये तरतीब बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी अपना जो साथी बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हमारे साथ बैठते हैं, वो भी अपने कारोबार से अपनी जरूरियात से अपने वक्त निकालते हैं। फजर के बाद भी हमारी जमातें बनती हैं, फिर एक जोड़ी 2 बजे बन गई, 10 बजे बन गई, 11 बजे, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन हमारी तरतीब चलती है। और आदिशा के बाद तक भी हमारी जो जमात आती है उससे बचते करवाने की तरतीब बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जमात आती है तो हमको कुछ चिल्ले के साथ नहीं तो कम से कम हमको सरोजे की जमातों रोज लगे तो फीस से निकल जाती है, तो कभी कभी चिल्ले की जमात के साथी वसूल हो जाते हैं। आपके यहाँ जो तालीम होती है कितनी देर के लिए तालीम होती है? आया से फज़ाइल अमाल से होती है, फज़ाइल सदक़ात की तालीम होती है, और उसमें कितने साथी बैठते हैं इसकी अगर कुछ बात आ जाए। इस तालीम में जो अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 साथी बैठते हैं, तकरीबन 25 से आधा घंटा 25 मिनट से आधा घंटा हमारी तालीम चलती है। फज़ाइल सदक़ात और अमाल दोनों से पढ़ा जाती है। फज़ाइल हाजमे से भी इंशाल्लाह भी रमज़ान शुरू हो जाएगा, फज़ाइल रमज़ान भी शुरू हो जाते ही शुरू करवा देंगे इंशाल्लाह। तालीम में तकरीबन 18 से 20 साथी बैठ जाते हैं। जिस तरह माशाअल्लाह आप दावत देते हैं और हमारा अनुमान यही है कि अल्लाह
اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، دین اللہ کے احکام ہیں، تو اپنے معاملات اور گھریلو زندگی اس میں اللہ کے احکام زندہ ہوں، حضور کی سنتیں زندہ ہوں، اس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے؟ جی، اس میں الحمدللہ تم دکانوں سے یا ہمارے تاجر بھائیوں سے معاملات کے بارے میں خصوصی طور پہ ہماری بات بھی ہوتی ہے، اور گھروں کے معاملات میں جب ہم مشورے کے بعد بھی بات چلتی رہتی ہے، ان کے گھر کے معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ہماری ٹھیک ہو، اور الحمدللہ ساتھیوں کی محلے میں جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، محبت کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جڑ رہے ہیں، ان سے معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے اخلاق بھی اچھے ہو رہے ہیں، یہ ساری بات چلتی رہتی ہے۔ ایسے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے دو ساتھی ایسے ہیں جو تبلیغ کے لگنے کے بعد ان کے بچے عالم بن رہے ہیں اور حافظ بھی بن گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی مشورے کے اندر بھی ہوتی ہیں، جب تعلیم کے بعد بھی ہم ساتھی بیٹھتے ہیں، تعلیم ختم کرنے کے بعد بھی 10-12 منٹ اس میں بھی یہ ساری باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے علماء سے ہم پوچھیں کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بھی الحمدللہ آپ حضرات کرتے ہیں اس کا اہتمام؟ جی الحمدللہ کہ مسجد کے جو اپنے ذاتی طور پر میں اپنے ذاتی کاروبار کے مسائل کے لیے کئی دفعہ علماء کے پاس، ہمارے مفتی صاحب ہیں ان کے پاس جانا ہوا، خود جا کے ان سے مسائل پوچھتے ہیں، دوسروں کو ان ترغیب دیتے ہیں۔ تو ہمارے کئی ساتھیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے فلاں مفتی صاحب کے پاس گئے تھے، وہ ان تفصیلی بات ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا حلقہ نمبر 2 ہے جی، ضلع منڈی بہاؤالدین ہے۔ اور ہماری الہی مسجد ہے، تو ہماری مسجد میں 32 آدمی 4 مہینے والے ہیں، تو الحمدللہ مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا جو اپنا گشت ہے وہ ہوتا ہے جمعے کے دن، اور الحمدللہ ہمارے گشت میں 20-22 ساتھی 4 مہینے والے شامل ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ نیا مجمع بھی ہوتا ہے، چلے والے ساتھی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا عصر میں مشورہ ہوتا ہے، تو عصر کے بعد پھر ہم کچھ جوڑیاں بنا لیتے ہیں کہ جو ساتھی ہمارے مشورے میں نہیں آئے تو ان کو اطلاع دے دی جائے کہ بھی آج ہمارا گشت بھی ہے تو اس میں بھی شامل ہونا ہے۔ تو پھر ہمارا جو ہے مغرب میں گشت ہوتا ہے، تو اس میں کبھی ہماری 2 گشتیں نکلتی ہیں، کبھی 3 بھی بن جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ محلے میں گلیاں ہم نے جو ہے وہ طے کی ہوئی ہیں، حلقہ وائز جو ہے نا جی، ہماری گلیاں جو ہے وہ 6 ہیں، تو اس میں ہمارا 250 کے قریب گھر ہیں۔ تو الحمدللہ سب بالغ مردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں گلیاں کوئی ترتیب سے نا جی، کہ بھی کیسے ان میں کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ عشاء کے بعد پھر ہمارا بیان ہوتا ہے، بیان میں 40 45 50 کے قریب مجمع بیٹھتا ہے۔ تو اس میں ہمارے جتنے تقاضے ہوتے ہیں رائمن کے وہ سارے تشکیل میں چلتے ہیں، اور سال 7 مہینے نقد جماعت کا تقاضا چلتا ہے کہ بھی سال 7 مہینے کے لیے ملکوں میں جماعتیں بھیجی جائیں۔ تو الحمدللہ اس ترتیب سے ہمارا گشت ہے عمومی جو اپنا گشت ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے ہمارے عصر سے عشاء والے 4-5 ساتھی ہیں جو عصر کی نماز مسجد میں آگے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ مشورے سے جوڑیاں بنا لیتے ہیں کہ کس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس میں ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جو دور کی گشت ہے وہ عصر کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بازار میں یا کہیں اور جانا ہے، تو اس میں ساتھیوں سے پھر مغرب میں ہمارے ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد ہماری تعلیم ہوتی ہے، عمومی تعلیم جو ہے وہ ہم 15 سے 20 منٹ تعلیم کرتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہمارے 25-30 ساتھی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں 5 کبھی 6 کبھی 4 جوڑیاں ہماری گشت کی بن جاتی ہیں روزانہ۔ تو پھر اس ترتیب سے الحمدللہ ہم ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ جو تقاضے ہمیں مرکز والے جو منگل مشورے میں ہمیں دیتے ہیں یا جو رائمن کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ان پہ پھر ہماری گشتیں ملاقاتیں ہوتی ہیں ساتھیوں سے۔ تو اس ترتیب سے الحمدللہ ہماری مسجد میں کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو مشورہ ہے وہ عشاء کی نماز سے 20 منٹ پہلے کرتے ہیں ہم، کہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہے جو کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، پھر فجر میں بھی ہمارا درس قرآن ہے وہ بھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، مسجد کی طرف سے ہمیں ٹائم دیا گیا تھوڑا، تو اس میں پھر ہمارا مشورہ جو ہے یہ 15 سے 20 منٹ ہم مشورہ کرتے ہیں، اور ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی عشاء کی اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں پہنچ جائیں،
تو پھر سارے ساتھی آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ جو مغرب کے بعد جوڑیاں بنتی ہیں یہ پھر عشاء کے بعد تک چلتی رہتی ہیں. تو اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ ہمارے یہاں جماعت آتی ہے تو جماعت کے اعتبار سے الحمدللہ جتنے طبقات ہوتے ہیں جماعت والوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں تاجر لوگ ہیں, ذمہ دار ہیں یا کس شعبے کے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہماری مسجد میں کام ہے. تو پھر ان ساتھیوں سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں. اور بیرونی گشت ہمارا اتوار کے دن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے 4 مہینے والے 14 یا 15 ساتھی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اس مسجد میں جس مسجد کے ہم نے گشت کرنا ہوتا ہے 4 یا 5 گشت کرتے ہیں. الحمدللہ اس گشت سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2-3 مساجد ایسی ہیں جہاں سے ہم نے چلے کے ساتھی بھی وصول ہوئے ہیں, سروجے کے ساتھی وصول ہوئے ہیں, اور الحمدللہ 2 مساجد میں 5 اعمال شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا گشت بھی شروع کیا ہے, تعلیم بھی ہے, مشورہ بھی ہے, اور کبھی گاہے گاہے وہ سروجہ بھی لگاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ اس طریقے سے تو ہمارے جو ساتھی ہیں روزانہ کے اعتبار سے عشاء کے بعد اگر کوئی وقت ملتا ہے ہمیں کوئی قریب کوئی جماعت ہوتی ہے تو اس کی نصرت میں بھی چلا جائے جاتے ہیں. ساتھی کہتے ہیں چلو نصرت کر لیں آج. تو اس حساب سے الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے روزانہ جو مشورے کی ترتیب یہی ہے کہ ایک ساتھی 5 یا 4 منٹ ترغیبی بات چلاتے ہیں اور پھر اگلی جو کارگزاری ہوتی ہے وہ سن لی جاتی ہے. اور پھر جو رائے کے تقاضے ہیں, مرکز کے تقاضے ہیں, جو ہمارے روزانہ کے اعتبار سے تقاضے ہیں, اس میں یہ کہ 100% نمازی ہمارے بن جائیں, ہمارے علاقے میں 100% دین زندہ ہو جائے, ہمارے گھروں کی تعلیم شروع ہو جائے, اور محلے کے جتنے لوگ ہیں یہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے پھر کارگزاری ہوتی ہے کہ بھی مساجد کے میں ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے گھر میں بات کی ہے. اگر کسی دوست کی کسی محلے میں شادی ہے تو ہم 2, 3, 4 ساتھی طے کر لیتے ہیں کہ بھی ان سے انفرادی طور پہ ملاقات کی جائے کہ یہ اپنی شادی کو سنت کے مطابق رواج دیں, مسجد میں نکاح ہو جائے, اور یہ جو فضول کام ہے اس سے یہ گریز کر دیں. تو الحمدللہ اس میں ہمارے کچھ ساتھیوں کی شادی ہوئی تو انہوں نے پہلے سارے انتظامات کیے تھے, پھر ہمارے ساتھی ان کے پاس گئے تو الحمدللہ انہوں نے سنت کے مطابق سے اپنا نکاح بھی کروایا مسجد میں اور ساری خرافات سے توبہ بھی کی. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے ہمارے پورے حلقے میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, اور جو ہے بیرونی گشت میں بھی الحمدللہ. اور جہاں ہمارے جو ہے 4 ہفتے ہیں, ہمارے ساتھیوں نے 4 ہفتے طے کیے ہیں اس روزے کے. پہلے ہفتے میں 4-5 ساتھی ہیں, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, کبھی 4 جماعتیں بھی نکل جاتی ہیں, کبھی 3 ہو جاتے ہیں, کبھی 2 بھی نکل جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جماعت نہ جائے. اور 20-22 ساتھی سال میں چلہ بھی لگا لیتے ہیں الحمدللہ, سالانہ چلہ. اور ملکوں والے 4 ساتھی ہیں الحمدللہ. مشہورات میں 3 ساتھی نے چلہ لگایا ہوا ہے اور 3-4 ساتھیوں نے 15 دن لگائے ہوئے ہیں. تو ابھی الحمدللہ یہ جوڑ سے فارغ ہو کے جماعت ہے ہمارے یہاں سے پوری کہ بھی ہم حلقے میں اپنی تعلیم لے لیں اپنے حلقے وائز مستورات میں. تو 15 یوم کی جماعت بھی انشاءاللہ تیار ہے وہاں سے, اور 1 رمضان سے انشاءاللہ پھر ایک چلے کی جماعت بھی تیار ہے. اور 7 آدمیوں کا تفقد ہوا ہے بیرون کے لیے بھی. تو الحمدللہ ان سے کوشش ہو رہی ہے کہ بھی یہ جو ہمارا آئندہ آنے والا اجتماع ہے اس سے یہ سال 7 مہینے کے لیے نکل جائے. گھروں میں کچھ دعوت کے اعمال اور تربیت یہ سلسلہ بھی ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے, اور ہم روزانہ اپنے مشورے میں یہ بات چلاتے ہیں کہ بھی کن گھروں میں تعلیم ہے اور ہمارے کتنے گھر تعلیم والے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ روزانہ الحمدللہ ساتھیوں سے پوچھا جاتا ہے. جتنے ساتھی 3 چلے والے ہیں ان سب کی فکر کہ ان کا بھی ہر سال چلہ لگ جائے, ناوا نہ ہو, اور نئے ساتھی بھی تیار ہوں, یہ فکر چلتی رہتی ہے. یہ روزانہ الحمدللہ ان کے پاس گشت ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. جب جماعت آ جائے تو ان کو مسجد میں جوڑا جاتا ہے, تو ان سارے ساتھیوں کی ایک ضیافت بھی کی جاتی ہے, پھر سارے ساتھی اس میں آئے اور پھر ان سے بات ہو جاتی ہے الحمدللہ. اپنی رات کا قیام, تہجد کا اہتمام اور دعائیں یہ بھی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں سارے ساتھی کرتے ہیں کیونکہ مسجد میں ہمیں اجازت نہیں ہے رات کو آنے کی. گھروں میں تہجد میں کھڑا ہونا, راتوں کو مانگنا, دعا, اس کا اہتمام چل رہا ہے. جی الحمدللہ.